बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं। जो कुछ वहाँ पे हुआ हमें याद है। मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब अभी भी ख़बरों में मौजूद हैं और उनकी ताज़ा तरीन वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वो पुलिस वालों के साथ झगड़ रहे हैं और एक फ़ीमेल जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनको कह रहे हैं कि इनका चेहरा क्यों नहीं ढांपा हुआ। इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं वो, और पुलिस वालों से कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो एसएसपी हैं ऑपरेशंस, वो उनको बता रहे हैं कि ये आप नहीं कर सकते, ये मेरी बेटियां हैं। ये मामला क्या है, लाल मस्जिद क्यों दोबारा जो है किसी तनाज़े का शिकार हुई है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ मोदी साहब के मन में लड्डू फूटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यूएन जनरल असम्बली का अमेरिका के अंदर इजलास है और वहाँ पे 26 सितंबर को मोदी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात होगी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। आपको पता है कि मामलात जो हैं इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत गड़बड़ हुए हैं। इसमें मोदी साहब को जो मौका नज़र आ रहा है उसके हवाले से आपको कुछ गुजारिशात करनी है। साथ साथ ये तमाम मामलात के अमेरिका और पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के अंदर एक तो ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो ब्रसल्स गए हुए हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ उन्होंने बातचीत की है, डैम्स के हवाले से इंडिया के फिर बात की है। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक डायलॉग हुआ है जिसको इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग कहा जा रहा है। ये अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन है और इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से ज़िक्र करेंगे। तो पहले ये जो मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब वाला मामला है, लाल मस्जिद वाला, इसमें गाहे बगाहे सहाफ़ी होने के नाते हमें ख़बरें मिलती रहती हैं। ख़ुतबात के अंदर मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब जो बातें करते रहते हैं उसके हवाले से, और ये जो ताज़ा तरीन वीडियोज़ हैं, पहले ये आप वीडियो देख लीजिए, फिर इसके हवाले से बात करते हैं। ये फिर पर्दा नहीं की हुई, ये पर्दा नहीं की हुई, इसको पर्दा कराएं। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर आप सुन सकते हैं उनको कि कह तो रहे हैं कि जी ये सर क्यों नहीं ढांपा हुआ, मुंह क्यों नहीं ढांपा हुआ, ये बातें कर रहे हैं। लेकिन असल मामला ये है कि पुलिस जो है लाल मस्जिद के इर्द गिर्द क्या कर रही है। ये अब्सा कोमल साहिबा हैं जिन्होंने ये ट्वीट की है इस हवाले से, और 2 वीडियोज़ इन्होंने शेयर किए हैं और दूसरी एसएसपी ऑपरेशन की वीडियो है। तो लाल मस्जिद पहले भी मीडिया के अंदर रही और बहुत इस हवाले से आपको पता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर इसमें ऑपरेशन भी किया गया जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। और हुआ इसलिए था कि मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब जो इस्लामाबाद के अंदर चाइनीज़ जो पार्लर थे या मसाज सेंटर थे उसके हवाले से कोई कैंपेन चला रहे थे और बहुत बड़ी उसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेकिन उसमें फिर ये भी पता चला कि इस्लामाबाद के दिल में सेंटर में लाल मस्जिद के अंदर असला बरदार लोग भी मौजूद हैं और जिसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ा। तो एक दफ़ा फिर मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब के हवाले से मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। क्यों ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, क्यों मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं अभी भी इस कंट्रोवर्सी को फैलाते हुए आपको नज़र आते हैं। देखिए, इसमें जो अब्सा कोमल साहिबा फरमा रही हैं वो ये कह रही हैं कि मौलवी अब्दुल अजीज़ हु फेमसली वंस tried to escape authorities wearing a burqa during लाल मस्जिद ऑपरेशन। तो याद दिला रही हैं कि मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब कैसे पकड़े गए थे, बुरके में भागने की कोशिश कर रहे थे। तो दोबारा इस ऑपरेशन के बाद मामलात फिर यहाँ तक पहुँचे कि पुलिस को बार बार जो है इंटरफेयर करना पड़े। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के हवाले से हतमी तौर पर क्या कोई कुलिया हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि बार बार ये इस तरह के मामलात के अंदर इनका नाम जो है सामने आता है। तो इसमें बात यह है कि जी जब आप रियासत की बात करते हैं तो ये रियासत के काम होते हैं जिसको मौलवी साहब ज़िक्र कर रहे हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना। अगर आप लोगों को इस किस्म की इजाज़त दे देंगे तो फिर ये मामला कहाँ पर रुकेगा। अभी बाजौड़ के अंदर आप ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रियासत के अंदर एक ऐसी रियासत कायम कर ली जाए जिसमें उनके कहने के मुताबिक जो हैं वो मामलात तय किए जा सकें। तो
اس طرح کے معاملات کے اندر حتمی فیصلے جو ہیں بہت ضروری ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک معاملے کو نمٹائیں اور اس معاملے کو پھر اس طرح ادھورا چھوڑیں کہ وہ دوبارہ ابھر کے سر اٹھا کے آپ کو چیلنج کرنا شروع کر دے. یہی معاملات ہم نے سوات کے اندر، وزیرستان کے اندر اور سابق جو ایجنسیاں ہیں جو اب کے پی کا حصہ بنی ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ نے کمپلیٹ کیے آپریشنز، اس کے بعد آپ دہشت گردوں کو واپس لے آئے اور اب پھر ان کے ساتھ جنگ جاری ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بار بار ایسی ایپیسوڈ سے جس میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا سکے، شک و شبہات لوگوں کے دلوں کے اندر ابھرتے ہیں کہ آخر معاملات ہیں کیا. تو ان کو میرا خیال ہے کہ ڈیل اس طرح کیا جانا چاہیے کہ دوبارہ آپ کو فیس نہ کرنے پڑیں ایسے معاملات. اب جی، جو مودی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے معاملات ہیں، میں نے کہا کہ من میں ان کے لڈو پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی میٹنگ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے جس طرح پاکستان اور امریکہ جو ہے قریب آئے ہیں، اور اس سے جو نیو دلی کے اندر یعنی کہ بھارت کی حکومت کو جو خائف ہے اس صورتحال سے، اس کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ مودی صاحب سے اپنے تعلقات دوبارہ بحال کرے. لیکن یہ میٹنگ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے حوالے سے، اس میں کنفرمیشن کوئی نہیں دی گئی ہے کہ کیا مودی صاحب واقعی وہاں پہ جا کے تقریر کریں گے اور واقعی امریکی صدر سے ملاقات ہوگی. جو رپورٹس ابھی سامنے آ رہی ہیں وہ اخبارات کے حوالے سے ہیں، سورسز کے حوالے سے ہیں، اور جب انڈین میڈیا نے یہ بات اٹھائی اور سوالات کیے اپنے سرکاری آفیشل سے، تو انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ جی ابھی معاملات طے کیے جانے ہیں، مودی صاحب جائیں گے، وہاں پہ ریزرو کی جاتی ہیں سیٹس تاکہ ہیڈ آف سٹیٹس جو یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے ان کے حوالے سے، لیکن ابھی معاملہ جو ہے وہ فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. لیکن اس ملاقات سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ چند ایسے معاملات جو امریکہ اور بھارت کے درمیان لٹک رہے ہیں ان کا حل ہونا بہت ضروری ہے، جس میں سر فہرست انڈیا اور امریکہ کا جو تجارتی معاہدہ ہے اس حوالے سے ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ جو ڈیری سیکٹر ہے، فارمرز کے حوالے سے ڈیری سیکٹر جو ہے وہ کھولا جائے، اس میں ایکسس دیا جائے امریکہ کو. مودی صاحب ریلکٹنٹ ہیں، اس کے اندر بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو یہ امریکہ کی طرف سے جو 25% اضافی ٹیرف عائد کیا گیا اس کا سامنا ہے. اور ساتھ ساتھ رشیا سے تیل خریدنے کا معاملہ بھی جو ہے ابھی وہ پینڈنگ ہے. تو جب تک یہ خدشات نہیں دور کیے جاتے ہندوستان کی طرف سے، تب تک ملاقات کے حوالے سے یا امریکہ اور انڈیا کے معاملات کی بحالی کے حوالے سے کچھ کہا جانا قبل از وقت ہے. لیکن ایک اپرچونٹی ہندوستان کو ضرور نظر آ رہی ہے کہ ہم معاملات کو دوبارہ جو ہے وہ واپس بہتری کی طرف لے کر آئیں، اور جس میں آبویسلی پاکستان ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو انڈیا چاہے گا کہ جلد از جلد اس معاملے کو طے کیا جائے. اور جنرل عاصم منیر صاحب کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے ہندوستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی بہت شور و غوغا پڑا ہوا ہے. جو ڈیمز کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو پھر پاکستان کے پاس حق موجود ہے کہ ان ڈیمز کو نشانہ بنائے، اور اس کا اعادہ پہلے بھی کیا گیا تھا. اچھا، اب دوبارہ جو بیلجیم کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب کی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر سے اب زور و شور سے یہ خبریں اڑائی جا رہی ہیں کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کے اندر ڈیمز کو اڑا دیں گے اور نیو دہلی کو فتح کر لیں گے. اب یہ جو خبریں جو اڑائی جا رہی ہیں، یہ پس منظر اس کا کیا ہے، کانٹیکس کیا ہے، اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی جاتی، تو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک منظم قسم کی ایک کیمپین ہے جو چلائی جاتی ہے، جس سے ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو بڑا ہٹ کے باتیں کرتے ہیں، کسی قواعد و ضوابط کے حوالے سے نہیں ہوتی ہیں، تو یہ وائلیشنز کرتے ہیں اور یہ انڈیا کے اوپر اس قسم کی سٹیٹمنٹس داغتے ہیں. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے
وہ ذرا دیکھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ بھرپور ایک کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں برا ثابت کریں. لیکن اب معاملات بہت آگے چلے جا چکے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ پاکستان اور امریکہ کا جو تعاون ہے وہ خالی ٹریڈ کے میدان میں نہیں ہے. ایران کے حوالے سے بہت سارا پاکستان کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ معاملات سیٹل کرنے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا جو اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی. ایسے ہی نہیں تھا کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ ملنے کے لیے خود تشریف لاتے ہیں اور ایسے موقع کے اوپر لاتے ہیں کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ختم ہوئی ہو. تو ابھی جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے اندر ڈائیلاگز ہوئے ہیں اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اعادہ کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی دہشت گردی پاکستان کے اندر یا بارڈرز کے اوپر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا, بلکہ جو اس کے اندر شراکت داری ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا اور نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا بھی استعمال کیا جائے گا تاکہ ہر قسم کی دہشت گردی, وہ بلوچستان کے اندر BLA کے حوالے سے ہو, مجید بریگیڈ کے حوالے سے ہو, وہ بارڈرز کے اوپر TTP کے حوالے سے ہو, وہ اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے ہو, یہ تمام جو دہشت گردی کے عناصر ہیں ان کو نمٹنے کے حوالے سے ایک زبردست پیغام جو ہے وہ امریکی ایمبیسی سے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے اس انسداد دہشت گردی کے ڈائیلاگ کے بعد. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.